السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسے فتنوں کا زمانہ اور فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں انواع و اقسام کے مختلف فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی حساب سے یہ فتنے لوگوں کے دین اور ایمان کو بھی کثرت کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر فتنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسی حساب سے ان فتنوں کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ موجودہ دور میں جو فتنے موجود ہیں اور جن کی وجہ سے اکثر لوگ فتنے کا شکار ہوئے اور ان کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنے کا ذکر آج کی اس مجلس میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے لیڈر پرستی اور قیادت پرستی کا فتنہ۔ اس فتنے کے اندر بہت سارے لوگ، خصوصاً اس امت کے نوجوان، شعوری یا لاشعوری طور پر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا دین اور ایمان عزیز ہے اور اسی طرح سے ہم اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے خواہش مند ہیں، اور اسی طرح اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فتنے کو بھی دیگر فتنوں کی طرح پہچانیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، لیڈر پرستی اور قیادت پرستی کے فتنے کے معاملے میں
لوگ دو اعتبار سے، دو طریقوں سے اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے قائدین اور اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید کرنا۔ یہاں پر ایک بات ہم اپنے ذہن میں رکھتے چلیں کہ اس معاملے میں، یعنی حکمرانوں کی، سیاسی لیڈروں اور قائدین کی اطاعت اور تابعداری وغیرہ کے معاملے میں دو طرح کے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے۔ پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے حکمرانوں کی غلطیوں اور ان کی نافرمانیوں پر انہیں کافر کہتے ہوئے، ان کی تکفیر کرتے ہوئے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور پھر ان کے خلاف خروج اور بغاوت کا علم بلند کر کے فتنہ اور فساد پھیلایا۔ یہ لوگ بھی گمراہی کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، کہ جو ان کے بالکل برعکس ہیں، کہ جو اپنے سیاسی قائدین کی اور اسی طرح سے اپنے لیڈروں کی اس قدر اطاعت کرتے ہیں، اس قدر تابعداری کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی یہ اطاعت، یہ تابعداری اندھی تقلید کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگ صحیح غلط، حق اور باطل کی تمیز اور فرق کیے بغیر اپنے قائدین اور اپنے لیڈروں کی ہر بات کو، ان کے ہر عمل کو آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی بڑی واضح غلطی کا شکار ہیں۔ سامعین محترم، اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس غلطی کے اندر کس قدر لوگ آج مبتلا ہو چکے ہیں۔ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یا جو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، اب جن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اپنے لیڈروں کی، قائدین کی اندھی تقلید کرنا، آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو لے لینا، اگرچہ ان کی بات یا ان کا وہ عمل قرآن و سنت شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو، یا بعض دفعہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کریں جو کفر کی حد تک پہنچتی ہو، یا بعض اوقات وہ کوئی ایسا عمل کریں کہ جو بڑے گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہو، اس کے اوپر ان کی تائید کرنا اور اسی طرح سے ان کی ہاں کے اندر ہاں ملانا، یہ چیز ایک مسلمان کے شأن شان نہیں ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے قائدین اور لیڈروں کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے لینے کے قائل ہیں، وہ بعض آیات کو اور بعض ان احادیث کو کہ جن کے اندر حاکم وقت کی اطاعت، تابعداری، اس کے ساتھ تعاون، ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو اس پر وہ ان آیات اور احادیث کو پیش کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شریعت کا اصول ہے کہ شریعت نے حق کا معیار کسی شخصیت کو، کسی انسان کو نہیں بنایا ہے۔ حق کا معیار اور کسوٹی اللہ نے اپنی کتاب کو اور اپنے پیغمبر کی سنت کو بنایا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیں، اور پھر جن آیات کو اور جن احادیث کو پیش کیا جاتا ہے حکمرانوں کی اطاعت پر، ان کے ساتھ تعاون وغیرہ پر، وہ آیات، وہ احادیث برحق ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی جو قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کی اطاعت
مشروط ہے، یعنی ایک حد تک ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ شریعت کی توہین کریں ہم تب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ خلاف شریعت کوئی کام کریں ہم تب بھی ان کی تائید اور موافقت کر رہے ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے کہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے حاکم کی، جو اس کا امیر ہے، اس کی بات کو سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ فرمایا ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک اسے گناہ کا نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ یعنی اس کا حاکم امیر اگر اسے نافرمانی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، فرمایا فلا سمع ولا طاعت، پھر اس کی بات کو سننا بھی نہیں ہے، اس کی اطاعت بھی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کا اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ مزید اس واقعے کے اوپر غور کریں، یہ واقعہ مسند احمد میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داود میں، دیگر حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسند احمد کے اندر جو الفاظ ہیں اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار میں سے ایک شخص کو ایک سریے کا، یعنی ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور بعض روایات میں ان کا نام عبداللہ بن حذافہ السامی آتا ہے رضی اللہ عنہ، امیر بنا کر بھیجا۔ اب جو ان کے ماتحت لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ نکلے وہ لشکر کے اندر، قافلے کے اندر، راستے میں کسی جگہ پر جو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت لوگ تھے، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا یا کوئی ایسی بات کی جس سے وہ ناراض ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ جل گئی تو جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان سے پوچھا کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کہا بالکل دیا تھا۔ کہا میں تمہارا امیر تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس آگ کے اندر کود جاؤ، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، میں امیر ہوں، اللہ کے رسول نے میری اطاعت کرنے کا تمہیں حکم دیا تھا، اب میری بات کو مانو، میرے حکم کو مانو، اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ کہنے لگے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی آگ کے اندر کود جائیں۔ تو بعد میں جب یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، اور ابو داود کی روایت کے لفظ ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ معروف میں، نیکی میں، بھلائی میں، خیر کے کام کے اندر۔ تو جس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے اپنے جو قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کی ایک حد تک اطاعت کرنی ہے، ایک حد تک ان کی تائید اور موافقت کرنی ہے، اور وہ کب؟ جب ان کا قول، ان کی بات، ان کا فعل، ان کا عمل شریعت کے دائرے میں ہو۔ جب تک وہ شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ان کی نافرمانی کریں اور ان کے ساتھ بغاوت کریں، ان کے کسی حکم کو نہ مانیں۔ جب وہ شریعت کے دائرے سے نکل گئے اور شریعت کی خلاف ورزی اور مخالفت شروع کر دی، تب ہمارے لیے ان کی اطاعت کرنا بالکل بھی جائز
نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے شریعت کا معاملہ۔ لیکن آج خصوصاً میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، خاص طور پر وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں۔ ظاہر بات ہے عموماً نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، تو جب بھی اس طرح سے جناب ان کے کسی قائد کی طرف سے، لیڈر کی طرف سے کوئی اس قسم کا کام ہوتا ہے جو خلاف شریعت ہو، اور اسی طرح سے کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ کے دین کے بالکل خلاف ہو، تو جناب ایک عجیب سا ماحول سوشل میڈیا کے اوپر بن جاتا ہے، اور ان کی تائید کے اندر، موافقت کے اندر باتیں کی جاتی ہیں، ان کی ہاں کے اندر ہاں ملائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا دین آپ کو اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگوں پر لیڈر پرستی کا اور قیادت پرستی کا بھوت ان کے سر پر اس قدر سوار ہوتا ہے کہ وہ جناب ہر بات کے اندر ان کی تائید کر رہے ہیں، اگرچہ وہ دین بیزاری والا کوئی کام یا بات کیوں نہ کر رہے ہو، اور اسی طرح سے شریعت کے خلاف ان کی زبانیں کیوں نہ بول رہی ہوں، پھر بھی جناب کیونکہ ہمارے لیڈر نے کہا ہے، ہمارے قائد نے یہ بات کہی ہے، تو اس کی موافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا، اے لوگو، لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، تم میں سے کوئی بندہ دین کے معاملے میں کسی بندے کی اندھی تقلید نہ کرے۔ ان آمنا آمنا، اگر وہ ایمان لے کر آئے جس کی یہ بندہ پیروی کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جس کو قائد مانتا ہے، جس کو رہنما مانتا ہے، جس کو لیڈر تسلیم کرتا ہے، ان آمنا آمنا، اگر وہ ایمان لائے تو یہ بھی ایمان لے کر آئے۔ کیوں؟ قائد نے یہ بات کہی ہے۔ وَإِن كَفَرَ، اگر وہ کفر کرے تو یہ بھی جناب کفر کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ کہ ہمارے قائد نے یہ بات کہی ہے، ہمارے لیڈر نے یہ بات کہی ہے، ہمارے لیڈر نے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا اس طرح سے کوئی بندہ دین کے معاملے میں کسی شخص کی اندھی تقلید نہ کرے، اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا أُسْوَةَ فِي الشَّرِّ، یقیناً شر کے معاملے میں، فتنے کے معاملے میں، برائی کے معاملے میں کسی کو نمونہ نہیں بنایا جائے گا، کسی کو نمونہ نہیں بنایا جائے گا شر اور فتنے کے معاملے میں۔ تو اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر جو لوگ آج دنیا کے اندر اپنی سیاسی قیادت کی اندھی تقلید کے اندر مبتلا ہے، اور اسی طرح سے اپنے لیڈروں کی جناب وہ ہر بات کی موافقت اور اسی طرح سے تائید کے اوپر اتر آتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایسی بات ہوئی، ایسا کام ہوا کہ جس کام اور جس بات کے اوپر وہ اپنے سیاسی قائد اور لیڈر کی تائید کر رہے ہیں، اس کی موافقت کر رہے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اگر وہ گناہ کا کام ہوا تو صرف تائید اور موافقت کی وجہ سے یہ بھی ان کے جرم کے اندر، گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کئی ایسے امراء، ایسے حاکم، ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی بعض باتوں کو تم پہچانو گے، یعنی ان کی بعض باتیں، بعض کام ان کے شریعت کے مطابق ہوں گے، اور تم ان کی بعض چیزوں کا انکار کرو گے، یعنی ان کی بعض باتیں اور کچھ کام شریعت کے خلاف ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان کے خلاف شریعت کاموں کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا اور انکار کرے گا اس کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمہ، وہ شخص سلامت رہے گا، نجات پا جائے گا۔ ولیکن من رضی وتابع، لیکن وہ شخص جو ان کے خلاف شریعت کاموں یا باتوں کے اوپر راضی ہوگا، وتابع، ان کی مطابقت کرے گا، موافقت کرے گا، تائید کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ جناب لیڈرشپ کا اور اسی طرح سے قیادت کی اطاعت، موافقت، پیروی، ان کی ہاں میں ہاں ملانے کا یہ جو جنون ہے، ہمیں ان کے برے کرتوتوں کے اندر بغیر کچھ کیے صرف موافقت اور تائید اور ان کی باتوں یا کاموں پر رضامندی کی وجہ سے ان کے برابر کا مجرم نہ بنا دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال بڑا آسان ہے، اور اسی طرح سے کسی کے غلط کام کے اوپر اس کی تائید کرنا، ہاں میں ہاں ملانا، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر بڑا آسان معاملہ ہے۔ کچھ جملے لکھ دیے، جناب کو اس طرح کی پوسٹیں شیئر کر دی، بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن گناہ کتنا بڑا ہے، جرم کتنا بڑا ہے، یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس چیز کو ہم سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایسے لوگوں کو نصیحت کے طور پر یاد رکھنی چاہیے، خصوصاً ایسے نوجوانوں کو جو اپنے قائدین اور اپنے لیڈروں کی غلط باتوں کے اوپر تائید کرتے ہیں، خلاف شریعت معاملات کے اوپر ان کی تائید کرتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کے لیڈر جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، بڑی عجیب بات ہے، آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ آپ سے اعلان برات کریں گے۔ آج تو یہی کہا جاتا ہے نا جی، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہم اس کے لیے جان بھی حاضر کر دیں گے، ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے۔ تو حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اعلان برات کریں گے۔ یہ آپ کا ان کے گناہوں کے اوپر تائید کرنا، ان کی نافرمانیوں کے اوپر ان کی موافقت کرنا، ہاں میں ہاں ملانا، قیامت کے دن سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو کسی اور کے لیے برباد نہ کریں۔ تو کتنا کم عقل اور بد نصیب ہے وہ شخص جو کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی دنیا کے لیے، ان کے دنیاوی فائدے اور مفاد کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کا، خصوصاً ان نوجوانوں کا ہے جو اپنی قیادت اور لیڈرشپ کی تائید اور موافقت میں ان کی دنیا کے مفاد کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ جن کی پیروی دنیا کے اندر کی گئی تھی، جو قائد تھے، لوگوں کے رہنما تھے، لیڈر تھے، فرمایا جب وہ اعلان برات کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے، کس سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کی تائید کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کی موافقت کرنے والے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ ان سے جب اعلان برات کریں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، تمام طرح کے اسباب منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا وہاں پر؟ یہ دنیا کے اندر جناب جو اپنے ان لیڈروں کے لیے، اپنے ان رہنماؤں کے لیے، قائدین کے لیے سب کچھ انہوں نے اپنا داؤ پر لگا دیا تھا، حتیٰ کہ اپنی آخرت بھی داؤ پر لگا دی تھی، پھر کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے پیروی کی تھی، جو موافقت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اندھی تقلید کرنے والے، وہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ کاش اللہ ہمیں ایک بار دنیا کے اندر بھیج دیتا، ہم بھی ان سے ویسے برات کا اعلان کرتے جیسے اب یہ ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، آرزویں بنا کر دکھائے گا، کیونکہ ان کو دنیا میں واپس آنے کا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی اپنے قائد یا لیڈر کی موافقت اور تائید آپ کی آخرت کو برباد کر سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ پھر پہچاننے سے انکار کر دے گا، اعلان برات کرے گا۔ تو اس لیے ایسے کام کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا لے اور پھر اپنی آخرت کو بھی برباد کر لے، اور اسی طرح سے اپنی آخرت کا بھی نقصان کر لے۔
تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج لوگ لیڈر پرستی کے فتنے کے اندر، قیادت پرستی کے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی چیز تو یہ تھی نا ان کی اندھی تقلید کرنا، صحیح غلط کا فرق کیے بغیر ان کی ہر بات کی تائید کرنا، موافقت کرنا، جو بھی لیڈر کہتا ہے وہ صحیح ہے، جو بھی ہمارا لیڈر کرتا ہے، قائد کرتا ہے، وہ بالکل درست ہے، اگرچہ وہ خلاف شریعت کیوں نہ ہو۔ یہ فتنہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو بعض لوگوں کے لیے، کیا بہت سارے لوگوں کے لیے فتنہ بن چکی ہے، وہ ہے ان کے خلاف شریعت کاموں کے اوپر ان کا دفاع کرنا، ان کی نافرمانیوں کے اوپر ان کا دفاع کرنا۔ یہ چیز بھی آج موجود ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں۔ اگر کوئی شخص، یعنی جن کو لوگ اپنا قائد سمجھتے ہیں، اگر وہ کوئی شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف ہی زہر کیوں نہ اگلے، لوگ اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کی بات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اس کی بات کو غلط ماننے کی بجائے اور اسی طرح سے اس کی بات کو چھوڑنے کی بجائے اس کا دفاع کرتے ہوئے عین اس کی بات کو اسلام ثابت کرنا شروع کر دیں گے، اگرچہ اس نے دین کا مذاق کیوں نہ اڑایا ہو، شریعت کی کسی بات کا انکار کیوں نہ کیا ہو، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے۔ تو اس قدر لوگ اپنے لیڈروں کی اور اسی طرح سے قائدین کی محبت کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ فتنہ ہے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اور بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ تو ان کے غلط کاموں کے اوپر، گناہوں کے اوپر، نافرمانیوں کے اوپر، اور بعض دفعہ کوئی لیڈر جناب کلمہ کفر تک کہہ دیتا ہے زبان سے، کفریہ بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، جناب اس کے اوپر بھی اس کا دفاع شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں اپنے خیال میں، حدیثیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو جو لوگ اپنے اس قسم کے لیڈروں کا دفاع کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے دفاع کے اندر جناب وہ میدان کے اندر اتر آتے ہیں، تو ان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 105 سے 110 یا 11 یا 112 تک، یہ سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں۔ تو آپ اس واقعے کو ذرا پڑھیے گا تفسیر میں، تفسیر احسن البیان ہے مختصر، یا اس سے اگر آپ زیادہ تفصیل کے اندر پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب کی تیسیر الرحمان ہے، یا اسی طرح سے مولانا عبد الرحمن کیلانی ان کی تیسیر القرآن ہے، یا اسی طرح سے مولانا عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ ان کی تفسیر القرآن الکریم ہے۔ تو آپ اس واقعے کو ذرا پڑھیے گا، ضرور اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے اسباق اور بڑی نصیحتیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ تو میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 کے اندر فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ اے مخاطب، خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا نہ کریں، ان کے حق میں آپ جھگڑا، جو خائن ہیں اور اسی طرح سے بددیانت ہیں، کسی گناہ کے اندر، جرم کے اندر مبتلا ہے، آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، ان کے حق میں جھگڑا نہ کریں، ان کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پر منع کیا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنی خیانت کرتے ہیں، یعنی گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنی خیانت کرتے ہیں۔ آپ کو ان کی طرف سے جھگڑنے کی، ان کا دفاع کرنے کی، ان کے حق میں دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 109، اس کے اوپر ذرا غور کریں اور سوچیں اس کے اوپر، خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان جو آج اپنے لیڈروں اور قائدین کا جناب ان کی غلطیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر دفاع کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا کتنی سخت بات کہی، کتنے
شدید انداز میں اللہ نے تنبیہ کی ہے. فرمایا ہا انتم ہاؤلا جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کیا تم وہی ہو جنہوں نے ان خیانت کرنے والوں، ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا ہے، دفاع کیا ان کا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون ہے جو جھگڑا کرے اور ان کا دفاع کرے. امن یکون علیہم وکیلا، یہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر آئے. تو آج اپنے قائدین اور لیڈروں کی غلطیوں اور اسی طرح سے ان کی خلاف شریعت باتوں یا کاموں کے اوپر وکالت کرنے والے اور اسی طرح سے ان کا دفاع کرنے والے، ان کی طرف سے لوگوں سے جھگڑنے والے، ان کو ذرا اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے. آج دنیا میں اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال جناب بڑا آسان ہو چکا ہے، ہر انسان کی رسائی ہے. تو آج تو آپ یہ باتیں لکھ بھی سکتے ہیں، کسی کے گناہ جرم کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی طرف سے دفاع کرنے یا ان کی طرف سے جھگڑنے کی جرت ہے آپ کے پاس؟ آج تو دنیا کے اندر آپ وکالتیں کر رہے ہیں، کوئی جناب فیس بک پر بیٹھ کر، کوئی ٹویٹر پر بیٹھ کر، کوئی جناب واٹس ایپ کے اوپر، کوئی کہاں پر جیسے اس کو میسر ہے، اور کوئی جناب مجلسوں اور محفلوں کے اندر وکالت کر رہا ہے، اپنے قائدین کی، اپنے لیڈروں کی وکالت کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یکون علیہم وکیلا، کون ہے جو قیامت کے دن ان کی طرف سے وکیل بن کر آئے گا. اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے. آخر میں دو باتوں پر مختصر توجہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا قائد ہے، جو تمہارا لیڈر ہے، رہنما ہے، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، بس جو وہ کام کرے، جو وہ بات کرے، بس تم نے وہی سننی ہے، وہی دیکھنی ہے، باقی اس کے علاوہ تم نے گویا کہ اندھا بہرا بن جانا ہے، ایسا نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کا ساتھ دو. سچ اگر مخالف کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، حق اگر مخالف کے پاس ہی کیوں نہ ہو، ہمارا رب ہمیں قرآن کے اندر یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے سچائی کا اور حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا، جھوٹ کا، گناہ کا ساتھ نہیں دینا ہے. دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو انسان کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے. ایک چیز آپ نے ارشاد فرمایا العدل فی الغضب والرضا، کہ انسان غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں جو انسان عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے، تو یہ خوشی کی حالت میں، غصے کی حالت میں، دونوں حالتوں میں عدل کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسی طرح سے عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا، یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. تو عام طور پر ہم اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے اپنی زندگی کے اندر. اگر ہمیں غصہ آ جائے اور اسی طرح سے کسی سے ناراض ہو جائے اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ کچھ انبن سی ہو جائے، تو پھر جناب عدل و انصاف غائب ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر کسی پر راضی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جناب اس کی شخصیت کے اندر مبالغہ آرائی شروع کر دیں، کیونکہ ہمیں وہ پسند ہے، کیونکہ ہمارا وہ دوست ہے، ہمارا محبوب قائد اور لیڈر ہے، تو اب اس کی تعریف کے اندر اس کی خوشامد کرتے ہوئے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو غصے کی حالت میں ہے، ناراضگی کی حالت میں ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا اور اختلاف ہے، تب بھی عدل، اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، عدل و انصاف لازم پکڑنا ہے. اور اگر کسی کے ساتھ ہماری دوستی ہے، کسی پر ہم راضی ہیں اور اسی طرح سے کسی کے ساتھ ہم خوش ہیں، کسی کو ہم پسند کرتے ہیں، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی خوشی اور محبت اور رضامندی کے لیے جناب عدل و انصاف کے تقاضوں کو ہی بھول جائیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. شریعت کی تعلیمات کس قدر بہترین ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے، یہ جو لیڈر پرستی کا اور قیادت پرستی کا فتنہ خاص طور پر جس کے اندر امت کے نوجوان بڑی
بری طرح سے مبتلا ہیں اور بڑی بری طرح سے اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں شریعت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا کرتا رہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے، اور ہمارا خاتمہ نیک اعمال کے اوپر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔